تاکہ میں اپنے پاک پر دوبارہ مولا ہم تیری کی تو کر سکتا ہے تو تے مٹی کی چنور سما دے جاگ کے ذرا مولا ہم تیری کی تو کر سکتا ہے تو تے مٹی کی چنور سما دے دن سورج دے نال کرے روشن رات تاریاں نال سجا دے بھی اوپر کی بات کرتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ پوری عزت سے پوری کائنات بھی محبوب کے میلاد کے لیے سجائی ہے اور جس لیے سجائی ہے جس طریقے سے سجائی ہے یہ دیکھنے کی ہر چیز کو یہ دیکھنا ہے کہ کیسی نسبت کے ساتھ رب نے سجا رکھا ہے پھر میں آخری حدود سے سفر کا آغاز کرتا ہوں آپ تک لا کے مجھے بات ختم کرتی ہے کیسے کیسے الفاظ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا توجہ کر کے جب دل چاہے سبحان اللہ کہتے جانا ایک مرتبہ سبحان اللہ کو آواز تیری کی تو کر سکتا ہے تو تے مٹی کی چنور سما دینا ہے دل سورج دے نال کرے روشن رات تارے نال سجا دینا ہے آؤ اس سے بھی اوپر کی بات حمد خدا کی کہ جس نے عرش کو لوح قلم اور کرسی سے سجایا یہ دیکھنا ہے محبوب کے میلاد کے لیے رب نے کائنات کو کیسے کیسے کس طرح سے سجا رکھا ہے حمد خدا کی کہ جس نے لوح قلم کرسی کو 70,000 نور کے پردوں سے سجایا 70,000 نور کے پردوں کو جنت سے سجایا جنت کو سدرۃ المنتہا سے سجایا سدرۃ المنتہا کو 7 آسمانوں سے سجایا 7 آسمانوں کو تاروں سے سجایا تاروں کو سفیدی سے سجایا سفیدی کو روشنی سے سجایا روشنی کو چمک سے سجایا چمک کو کشش سے سجایا اسی آسمان پر حمد خدا کی کہ جس نے سورج کو سجایا سورج کو دھوپ سے سجایا ارے اسی آسمان پر چاند کو سجایا چاند کو روشنی سے سجایا اسی آسمان پہ بادل کو سجایا بادل کو گرج سے سجایا گرج کو رمجھم سے سجایا پھر جیسے 7 آسمان ایسے ہی 7 زمینیں بھی رب نے بنائی جس کے بارے میں سلطان العارفین نے فرمایا کہ 14 طبق دل دے اندر تمبو بانگو تانے ہو جو دل دا محرم ہو سی سو ہی رب پچھاڑے ہو جیسے 7 زمینیں ایسے 7 آسمان آؤ ذرا جیسے آسمانوں کو سجایا ایسے زمینوں کو سجایا حمد خدا کی کہ جس نے زمینوں کو یاقوت لال مرجان موتی ہیرے پتھر جیسی نعمتوں سے سجایا حمد خدا کی کہ جس نے پھر پتھروں کو پہاڑوں سے سجایا پہاڑوں کو طاقت سے سجایا طاقت کو بلندی سے سجایا پھر اسی زمین پر حمد خدا کی کہ جس نے زمین کو پانی سے سجایا پانی کو چشموں سے سجایا چشموں کو ندی سے سجایا ندی کو دریا سے سجایا دریا کو سمندر سے سجایا سمندر کو موجوں سے سجایا موجوں کو لہروں سے سجایا پھر حمد خدا کی کہ اسی زمین کو مٹی سے